ہمیشہ، یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ مہم جو میں سڑکوں گلیوں میں پچھلے 3 مہینے سے نکلی ہوں، لاہور، کراچی، راول پنڈی، اسلام آباد، میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہر گلے کوچے کے اندر، گھر گلی کوچے میں نے ایک ہی نعرہ نکلوانا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، اور مودی کتا ہائے ہائے، اور یاسین ملک کو رہا کرو۔ اگر تم نے میرے شوہر کے ساتھ، جان کے ساتھ کوئی چھیڑا چھیڑی کی تو یاد رکھو ہندوستان کے ٹکڑے 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 ہو جائیں گے، اور پھر خطے کے جتنے بھی یہاں پہ ہمسائے ہیں ہم سب آپس میں بانٹیں گے وہ حصے۔ ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو کشمیر کے ساتھ۔ تم کشمیر کو لینا چاہتے ہو، پورے ہندوستان کو توڑیں گے، اور ہندوستان کو مودی توڑ رہا ہے۔ راہل سڑکوں گلیوں میں نکلا ہوا ہے، دھکے کھا رہا ہے راہل گاندھی کہ بھارت جوڑو، کیونکہ بھارت ٹوٹ گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی دکھا دیا ہے کہ ہندوستان نے جو 5 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ کیا، 5 اگست کو پورے بنگلہ دیش نے، جین زی نے دھکے مار کے باہر نکالا ہندوستان کی پراکسیز کو۔ آج جہاں جہاں ہندوستان کی پراکسیز ہیں منہ کا کھا رہی ہیں، چاہے وہ وایا افغانستان ہو، چاہے وایا ایران ہو، سارے کے سارے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، جو لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کے پیچھے مودی ہے۔ ان سب دہشت گردیوں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہے، چاہے وہ کیڈٹ کالج ہے، چاہے آزاد کشمیر میں ٹارگٹ کلنگز ہیں، ہم یہ نہیں بھولے۔ اور اب یہی نعرہ انشاءاللہ تعالی، مودی جو غدار ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، اب یہ ہندوستان کی گلیوں میں نکل رہا ہے۔ مودی کا جو یار ہے، یاسین ملک کا راستہ، سارے عظیم حریت رہنماؤں کو، ڈاکٹر فختو کو، آسیہ اندرابی، شبیر شاہ، جتنے بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تہار کی اور دوسری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قید میں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے ہمارے لیڈروں کو، ہماری عوام کو اور مارا تو صبر کا پیمانہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سب دیکھیں گے، دنیا بھی دیکھے گی کہ جس منظم طریقے سے کشمیریوں نے اپنی تحریک چلائی ایک نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام کے اوپر، دنیا کو ہماری آواز سننی پڑے گی۔ آج میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا جو سیز فائر کے اندر، مگر یہ سیز فائر ایک کچا دھاگا ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس خطے میں ہمیشہ جنگ کا خطرہ اور نیوکلیئر جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ ہم آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، دنیا کے ایوانوں سے، یونائٹڈ نیشن سے، پریزیڈنٹ شی سے، فیلڈ مارشل صاحب سے، جنہوں نے ایکسیپشنل رول پلے کیا اس مارکہ حق کے اندر، وہ ایک مرد مجاہد ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے ایوانوں میں بیک ٹو ڈپلومیسی پہ، فور فرنٹ پہ انہوں نے لڑا ہے، اور دنیا ان کی بات سنتی ہے۔ آپ سب سے میں اپیل کرتی ہوں، ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جو بورڈ آف پیس غزہ پہ بنا ہے، اس وقت بورڈ آف پیس کشمیر پہ بننا چاہیے، اور ہمیں کوئی کاسمیٹک میجرز نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ڈائلاگ نہیں چاہیے۔ کان کھول کے سن لے دنیا بھی، ہم نے انڈیا کے ساتھ کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی لاشیں جو جوانوں کی قربان اس لیے نہیں کی ہے کہ یہاں پہ کوئی فوٹو اپرچونٹیز ہوں، دونوں ممالک کے لیڈرز ملے اور تصویریں ہوں، ہمیں کوئی ہینڈ شیک منظور نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف کشمیر کی آزادی چاہیے، اس سے کم ہمیں کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس بورڈ آف پیس میں کشمیر کا ہونا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کا سب سے خوفناک ترین نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور کشمیر کے رہنما ہی اس کی امن کی سلوشن ہے۔ آپ سب جو عوام نکلی ہیں اس عوامی رابطہ مہم میں، اور آج پورا پاکستان نکلا ہے، میں آپ سب کو سلوٹ کرتی ہوں، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور خدا جانتا ہے میں اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے نہیں نکلی ہوں۔ حالانکہ 22 اپریل کو ان کے خلاف جو پھانسی کا مقدمے کی کیس ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے نکلی ہوں، میں اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلی ہوں کہ اگر یہ آگ پھٹ گئی، اگر ہمارے لیڈر کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، یا جیل کے اندر یا کورٹس کے تھرو، ہندوستان کی دہشت گرد عدالت کے تھرو، تو پھر ایسی آگ لگے گی کہ کوئی بجھا نہیں سکے گا۔